سورۃ النحل کی آیت نمبر 65 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان کی جانب سے پانی کو، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر زندہ کیا اسی پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر آسمان سے برسنے والے پانی کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں عقیدہ توحید کا بھی بیان ہے اور عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، بعث بعد الموت، اس کا بھی بیان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کی جانب سے پانی کو اتارا۔ یہاں ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے پہلے تو وحی الہی کا ذکر تھا، قرآن کریم کا، وما انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم، یہ کتاب مقدس اس لیے اتاری کہ آپ لوگوں میں ان کے اختلافات کو کھول کر بیان کر دیں۔ تو قرآن پاک کے نازل کرنے کے ساتھ ہی پانی کے نزول کا ذکر، پانی کو ہم نے اتارا، اس کی آپس میں جوڑ یا مناسبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو مختلف چیزیں علماء نے لکھی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ لکھا کہ جیسے وحی الہی، اللہ کا علم آسمان سے اترتا ہے، ویسے ہی پانی بھی آسمان سے اترتا ہے۔ جیسے بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے، ظاہر میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے بادلوں سے آ رہا ہے، ظاہری سبب اس کا یہی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بارش کا حقیقی حکم جو ہے، سبب جو ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے ہی آتا ہے۔ جیسا کہ رزق کے متعلق فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ حالانکہ انسان محنت زمین پہ کرتا ہے، دکان پہ ملازمت کرتا ہے، یا کسی جگہ جو ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، یا کوئی مل اونر ہے، مل لگاتا ہے، اس میں مزدور کام کرتا ہے، سارے کام زمین میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا رزق کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کیونکہ رزق کا حقیقی سبب اللہ کا حکم ہے، اور وہ اللہ کا حکم کہاں پہ ہے؟ وہ آسمانوں میں۔ تو اسی طرح جیسے بارش آسمانوں سے اترتی ہے، اللہ کے علوم وحی الہی یہ بھی آسمانوں سے اترتی۔ دوسری مناسبت یوں ہے کہ جس طرح بارش کا پانی انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے، دنیاوی گندگیوں، آلودگیوں، ہر قسم کی آمیزش سے بالکل پاک، بلکہ علماء نے لکھا ہے ان پانیوں میں سے ہے جو شفا کا سبب بنتے، جیسے زمزم ہے، اسی طرح بارش کا پانی بھی پاکیزہ ہوتا ہے، شفا کا سبب بنتا ہے۔ تو دنیاوی گندگیوں، آلودگیوں، آمیزشوں سے پاک صاف ستھرا پانی بارش کا پانی، آسمان سے اترنے والا پانی۔ تو اسی طرح اللہ کے علوم وحی الہی، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم
یہ دنیاوی علائشوں، گندگیوں، آلودگیوں سے بالکل پاک اور صاف ستھرا ہے، اور یہ ہے اصل علم جو علم کہلانے کا حقدار ہے۔ تیسری مناسبت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح آسمان سے اترنے والا پانی وہ سب کے لیے ہوتا ہے، چاہے کوئی اللہ کو ماننے والا ہے چاہے کوئی نہیں ماننے والا، بارش سب کو فائدہ بھی دیتی ہے، سب کے لیے پانی اترتا ہے، کوئی اللہ کا باغی ہے کوئی اللہ کا فرما بردار ہے، کوئی اللہ کا اپنا ہے کوئی پرایا ہے، کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے، اور کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے کوئی بالکل عالم دین اور شیخ الحدیث ہے، اور کوئی مرد ہے عورت ہے، بچہ بوڑھا جوان کوئی ہے، بارش کا پانی سب کے لیے اترتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے علوم، وحی الہی، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، یہ سب کے لیے ہیں، یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو یا صرف جو ہے وہ مردوں کے لیے ہو یا صرف عورتوں کے لیے ہو یا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہو، بلکہ قرآن کریم فرمایا للناس ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن کریم بھی بارش کی طرح سب کو فائدہ دینے والی کتاب ہے۔ اور ایک مناسبت یوں لکھی ہے کہ جیسے بارش جب اترتی ہے تو زمین تین طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ زمین ہوتی ہے جو اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی، پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی، اور پھر اس کی وجہ سے اس سے پھل پھول پودے خوشبو اور مختلف نفع والی چیزیں اس سے نکلتی، فائدہ مند چیزیں اس سے پیدا ہوتی۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو اپنے اندر تو جذب نہیں کرتی لیکن اس پانی کو سٹور کر لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے، اور پھر اس سے جانور، انسان اور مختلف مخلوقات پانی حاصل کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تیسری زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو نہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے نہ پانی کو سٹور کرتی ہے، بلکہ پانی آیا اور گزر گیا، پانی آیا اور گزر گیا، اس کو اس پانی کا نہ خود کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ وہ کسی دوسرے کو کوئی فائدہ پہنچاتی۔ تو علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کی علوم کی بارش بھی اسی طرح ہے، جب آتی تو یہ سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، لیکن پھر انسانوں کی زمین، دل کی زمین تین طرح کی ہوتی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے جو قرآنی علوم کو اپنے سینے میں جذب کرتے، اپنے سینے میں سمو لیتے، اور پھر قرآن کے مطابق ان کی زندگی سے اچھے اخلاق نکلتے ہیں، ان کی زندگی سے نماز نکلتی ہے، ان کی زندگی سے روزہ نکلتا ہے، ان کی زندگی سے جو ہے حج اور عمرے کی خوشبوئیں مہکتی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، علوم کے چشمے ان سے نکلتے ہیں۔ یہ طبقہ قرآن کریم سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو خود تو عمل نہیں کر پاتا لیکن اس کو جمع کر لیتا ہے اور جمع کر کے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اگلی نسل تک پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے بھی کسی حد تک نفع اٹھا لیا کہ خود عمل نہ کر سکے لیکن دوسروں تک تو پہنچا دیا، چلو وہی عمل کر لیں گے، اس سے فائدہ تو ہو جائے گا۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ ایسا ہے انسانوں کا جو قرآن سنتا ہے اور سن کے انسنی کر دیتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مختلف مناسبتیں علماء نے لکھی ہیں قرآن کریم کی وحی کے ساتھ اور آسمان سے اترنے والی بارش کے ساتھ۔ اور ایک مناسبت یوں بھی ہو سکتی ہے، یہاں جو اللہ پاک نے اس کو اکٹھے جوڑ کے بیان کیا کہ اگر تم قرآن کریم کے مطابق زندگی بناؤ گے، قرآن کریم کے مطابق اپنے قوانین بناؤ گے، قرآن کریم کے مطابق اپنے فیصلے کرو گے، وہ فیصلے عدالتی ہوں، وہ فیصلے تجارتی ہوں، وہ فیصلے حکومتی ہوں، وہ فیصلے گھریلو مسائل کے ہوں، جب وہ قرآن کریم کے مطابق ہوں گے تو اللہ تمہارا پانی کا مسئلہ حل کر دے گا، تمہارے بارشوں کا مسئلہ خراب نہیں ہوگا،
اور میرے عزیز دوستو، آج جو ہمیں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہم نے قرآن کے احکامات کو یکسر بھلا دیا، اس کو ہم نے پیچھے ہٹا دیا، اور پھر یہاں تک کہ بعض لوگوں کے دل دماغ میں بھی آ جاتا ہے کہ یار اس سے اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا تو کافر تو اس کو بالکل نہیں مانتے، ان کے مسئلے کیوں حل ہوئے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے، وہ ہم سے بھی زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم جا کے دنیا کے سامنے روتے ہیں ہمارے بڑے مسائل ہیں، اور وہ اپنے مسائل کو پردے میں رکھ کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، یہ میرے آپ کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کے مطابق فیصلے ہوں گے تو اللہ پاک زمین کو آسودگیاں نصیب فرمائے گا، اللہ خوشحالیاں نصیب فرمائے گا۔ اگر قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، ایک چھوڑ ہم ہزاروں ڈیم بنا لیں، ہمارے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمارے مسائل ویسے کے ویسے رہیں گے۔ ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت کے اندر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، اور ظالموں کے ساتھ تو اللہ کی مدد کبھی نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کی جانب سے پانی کو اتارا اور پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی کے ذریعے ہی اللہ نے زمین کو زندگی عطا کی موت کے بعد۔ زمین کی موت کیا ہے؟ اس کا بنجر ہو جانا، فصلوں کا نہ اگنا، اور بالکل اس کا خشک ہو جانا۔ اور زمین کی حیات کیا ہے؟ اس کا زرخیز ہو جانا، فصلوں کا لہلہانا، اس میں سبزہ نظر آنا۔ تو جیسے بارش اترتی ہے تو زمین بنجر اور بے آباد زمین بھی آباد ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اسی طرح تم دلوں کی زمین کو زرخیز بنا لو تو قرآن کریم کی اترنے والی بارش سے تمہارے دلوں سے فصلیں نکلیں گی، اعمال کی فصلیں نکلیں گی۔ اور میرے محترم دوستو، آج ہمارے دلوں کی زمین خراب ہو گئی، دل بالکل سخت ہو گئے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب دل سخت ہو گئے۔ دل کے سخت ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، خوف خدا سے آنکھیں خشک ہو چکی۔ اللہ پاک ہمیں قساوت قلبی سے محفوظ فرمائے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب دل سخت ہو گیا، کیا حل کروں؟ آپ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا کرو، غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یتیموں کا سہارا بنو، اس سے تمہارے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ یعنی آج دل سخت اسی لیے ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور ذرا سا سوچے کہ جس کا باپ مر گیا ہے، اگر میں بھی مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچے بھی یتیم ہوں گے، تو دل نرم پڑے گا، اپنی موت یاد آئے گی۔ گویا خلاصہ یہی آ جا کے کہ موت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ تو میرے محترم دوستو، موت یاد ہوگی، دل نرم پڑیں گے، اور ان نرم دلوں پہ پھر جب قرآن کے علوم کی بارش ہوتی ہے تو پھر اس پہ قرآن اثر کرتا ہے۔ ورنہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کے سناتے، ابو بکر نے بھی سنا، ابو جہل نے بھی سنا، ایک صدیق بن گیا، ایک امت کا فرعون بن گیا، وہ دل کی زمین کا ہی فرق تھا۔ آپ نے دعا تو دونوں کے لیے کی تھی کہ یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے یا عمر ابن ہشام عطا فرما، ابو جہل یا عمر ابن خطاب عطا فرما، لیکن دل کی زمین کس کی زرخیز تھی؟ اللہ نے وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، اور دوسرا جو ہے وہ بدر کے میدان میں ذلیل ہو کے قتل ہوا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دلوں کی زمین کو، اپنے دل کی زمین کو بنانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور دل کی زمین دل پہ محنت کرنے سے بنتی۔ اس محنت کی ایک کڑی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے،
جو رائیونڈ کے اندر اجتماع کی شکل میں ہو رہا ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی رات جا چکے، اللہ پاک اس اجتماع کو خیر و عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچائے اور پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں اور آپ بھی کوشش کریں آج کل جب ہمیں شرکت کا موقع ملے تو ضرور اجتماع میں شرکت کریں، اس سے دلوں کی زمین بنتی ہے۔ اور اس لیے اللہ پاک نے غالباً آگے یوں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی تو ہے لیکن اس قوم کے لیے جو کم سے کم سنے تو صحیح۔ ہم مجلس اہل ایمان کی محفلوں میں بیٹھے تو صحیح، سنے تو صحیح، آج ہمارے کانوں کو چسکا بھی اور ہی چیزوں کا لگ گیا۔ دین کی بات ہو رہی ہو تو سننے کو بھی دل نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ انسان کے ایمان کا سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ سننے کا راستہ ہے۔ انسان زیادہ تر علوم سننے سے حاصل کرتا ہے، دیکھنے سے حاصل کرتا ہے، تو جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو کہاں سے ہمیں علوم حاصل ہوگی؟ ان کی نہ سننا میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کی سننی ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہے۔ جب سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے تو دل کی زمین بھی نرم ہوگی اور پھر علوم الہی کی بارش ان دلوں کو زرخیز اور سرسبز و شاداب بنا دے گی۔ اس لیے مجھے آپ کو قرآن سے بھی تعلق جوڑنا ہے، اہل حق علماء سے بھی تعلق جوڑنا ہے، نیک محفلوں میں بھی شریک ہونا ہے، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کی زمین کو اچھا اور پاکیزہ بنا دے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين۔ اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، اللہ ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ابھی جو پاک کلام پڑھا گیا، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، بزرگان دین، مشایخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کو اور ہمارے محترم قاری امین صاحب کے بہنوئی، اے اللہ پاک ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے مولا کریم اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ سب کی قبور کو جنت الفردوس کا باغ بنا۔ اے ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے سباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک آج سیکولر اور لبرل کی جو یلغار اس وطن پہ ہو چکی ہے، اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ جس مقصد کے لیے وطن بنا ہے، اے اللہ اسلامی نظام کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے ارحم الراحمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ججوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے صاحب اقتدار کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلوں کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گستاخان رسول کو سزا دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین جو لوگ اس قانون کو ختم کروانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، اے اللہ اپنی قدرت سے ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائخ والدین جو اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا